اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین۔ شیعہ اور سنی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمات میں چند معصومانہ سے سوالات عرض کرنا ہے۔ سوالات سے قبل آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ان سوالات پر شیعہ اور سنی بن کر نہیں، ایک منصف مزاج انسان بن کر، آقا کریم کا امتی بن کر، شمع رسالت کا پروانہ بن کر غور کرنا ہے۔ قیامت کے دن آقا کریم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، صحابی کا نہیں پڑھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک صحابی کا دفاع کرتے ہوئے شان رسالت میں گستاخی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ایک صحابی کا دفاع کرتے ہوئے آقا کریم کے حق میں کوتاہی ہو جائے۔ سوال یہ ہے، یہ حدیث جو لائی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم جو گروہ انبیاء ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہماری کوئی وراثت ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو فقراء اور مساکین کا حق ہے، تو پیغمبر کا چھوڑا ہوا مال فقراء و مساکین پر تقسیم کیوں نہ کیا گیا؟ حکومت وقت نے کس آئین اور قانون کے تحت اسے اپنی تحویل میں لیا؟ اور اگر لے لیا تھا تو جب خاتون جنت، خاتون قیامت، دختر نیک اختر، جگر گوش رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دعوے فدق کیا، ہبہ کا دعویٰ دائر کیا، تو مقابلے میں فقراء و مساکین مدینہ کو کیوں نہ لایا گیا کہ جن کا یہ حق تھا؟ حکومت خود فریق کیوں بنی؟ اور اگر حکومت فریق بن چکی تھی، خلیفہ اول نے کس قانون اور آئین کے تحت اس مقدمے کو سنا؟ حالانکہ وہ تو خود فریق تھے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پر آتا ہے، انہی کے خلاف تو مقدمہ تھا، وہ کس قانون کے تحت خود قاضی بن کر اس مقدمے کا فیصلہ سنا رہے ہیں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے زمانے میں، جب آپ ظاہری خلافت کا زمانہ تھا اور آپ خلیفۃ المسلمین حاکم وقت تھے، آپ کی زرہ چوری ہو جاتی ہے، ایک یہودی زرہ چوری کر لیتا ہے۔ حالانکہ آپ خود فیصلہ سنا سکتے تھے، لیکن یہودی کو لے کر قاضی شریح کی عدالت میں جاتے ہیں اور اپنا مقدمہ وہاں پر جا کر دائر کرتے ہیں۔ نبی کی اگر وراثت نہیں ہوتی بیٹی کے لیے، اور بیٹی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی کا ورثہ نہیں ہوتا، اگر نبی کی وراثت بیٹی کو نہیں ملتی تو کس آئین اور قانون کے تحت ازواج کو مل رہی ہے؟ کس آئین اور قانون کے تحت وہ گھر کے جو نبی کا گھر تھا، جو نبی کی ملکیت تھی، کس آئین اور قانون کے تحت وہ ازواج کو دے دیا گیا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ قبضہ دلیل ملکیت ہے، چونکہ ازواج کا وہاں پر قبضہ تھا لہذا گھر انہیں دے دیا گیا، تو قبضہ تو فدق پر بھی خاتون جنت کا تھا، پیغمبر اکرم کی صاحبزادی کا قبضہ فدق پر موجود تھا، کس قانون اور آئین کے تحت کارندوں کو وہاں سے ہٹایا گیا؟ اور اگر قبضہ دلیل ملکیت ہے، ازواج کا حق ہے اس گھر پر، نبی کی وراثت ازواج کو ملتی ہے، تو کس آئین اور قانون کے تحت ازواج نے اپنے اپنے باپ کو وہاں پر دفن کیا؟ کیا نبی مکرم سے ان کی زندگی میں اجازت لی گئی تھی؟ اور اگر نہیں لی گئی تھی تو کیا آج وہ غصبی جگہ پر دفن ہے؟ نواسہ پیغمبر سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس گھر میں دفن نہ ہونے دیا گیا اور جنازے پر تیر برسائے گئے، لیکن اپنے اپنے باپ کو کس آئین اور قانون کے تحت وہاں پر دفن ہونے کی اجازت دی گئی؟ اگر قبضہ دلیل ملکیت ہے اور یقیناً ہے، تو گواہ خاتون جنت سے کیوں مانگے گئے؟ ان کا تو قبضہ تھا، گواہ تو حکومت کو لانے چاہیے تھے۔ اور اگر گواہ بی بی نے پیش کیا اور علی ابن ابی طالب کو گواہ کے طور پر پیش کیا، تو علی کی گواہی کو کیوں جھٹلایا گیا؟ کیا قرآن حکیم کی یہ آیت پیغمبر سے سنی نہیں تھی؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی گواہی کو رکھا ہے پیغمبر کی رسالت پر۔ وہ علی کی جس کی گواہی اللہ کی گواہی کے ساتھ آتی ہے نبوت و رسالت پر، وہ علی کی جس کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن مع علی وعلی مع القرآن، الحق مع علی وعلی مع الحق، وہ علی جو قرآن کے ساتھ ہے، وہ علی جو حق کے ساتھ ہے، اس علی کی گواہی کو جھٹلایا گیا۔ خزیمہ ابن ثابت انصاری کہ جسے پیغمبر نے ذو الشہادتین کا لقب دیا، اس نے یہی تو کہا تھا نا کہ آقا کریم آج ہم نے آپ کو گھوڑا خریدتے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ نے بہت سی چیزیں ہمیں بتائیں، ہم نے یقین کیا، جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، مان لی آپ کے کہنے پہ، خدا کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے کہنے پہ مان لیا، سب کچھ اگر آپ کے کہنے پر ہم نے مان لیا، تو آج گھوڑے کی خریداری پر آپ سے گواہ طلب کیے جائے۔
تو حضور نے ایک کی گواہی کو دو کے برابر کہا آج سے تم ذو الشہادتین ہو۔ اگر ایک عام صحابی کی گواہی دو کے برابر ہو سکتی ہے تو علی ابن ابی طالب جو کہ نفس رسول ہیں، جو برادر رسول ہیں، علی ابن ابی طالب کی جن کی پوری زندگی سامنے ہے، اسلام کے لیے علی کی خدمات سامنے ہیں، امیر المومنین کی گواہی کو کیوں جھٹلایا گیا؟ اور اگر فدق پر قبضہ کر ہی لیا گیا تھا، یہ کہہ کر وراثت نہ دی گئی کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبی چونکہ زندہ ہے اور زندہ کا وارث نہیں ہوتا، اگر زندہ کا وارث نہیں ہوتا تو زندہ کا خلیفہ کیسے ہوتا ہے؟ اور اگر پہلی خلافت نے فدق پر قبضہ کر ہی لیا تھا تو دوسری خلافت میں جب امیر المومنین اہل سنت کی روایات کے مطابق امیر المومنین اور حضرت عباس ابن عبد المطلب فدق کا دعویٰ لے کر گئے، اہل سنت کی کتب تواریخ یہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ یہ فدق میرا حق بنتا ہے چونکہ فاطمہ کا شوہر میں ہوں، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں چونکہ حضور کا چچا ہوں اس لیے وہ فدق مجھے ملنا چاہیے۔ تو دوسری خلافت میں حضرت عمر ابن خطاب نے یہ کہہ کر فدق دے دیا گیا کہ یہ چچا اور بھتیجا کا معاملہ ہے، گھر جا کے دیکھ لینا کہ کس کا حق بنتا ہے۔ اگر پہلی حکومت غصب کر رہی ہے یہ کہہ کر کہ نبی کا ورثہ نہیں ہوتا تو دوسری خلافت میں کس قانون کے تحت واپس کیا گیا؟ ماننا پڑے گا یا پہلی خلافت نے غلطی کی اور یا دوسری خلافت نے غلطی کی، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور پھر تیسری خلافت میں عثمان ابن عفان نے کس آئین اور قانون کے تحت مروان ابن حکم کو واپس کر دیا؟ پہلی حکومت غصب کر رہی ہے، دوسری دے رہی ہے، اور تیسری خلافت میں مروان ابن حکم کو نہ فقط یہ کہ فدق دیا گیا بلکہ جنہیں پیغمبر نے مدینہ بدر کر دیا تھا انہیں نبی مکرم کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہوئی واپس مدینہ بلایا گیا اور فدق دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے فدق واپس کیا، مامون نے فدق واپس کیا۔ تو ماننا پڑے گا کہ کسی نہ کسی جگہ پر یقیناً غلطی ہے۔ اب یہ تاریخ کے طالب علم یہ فیصلہ کریں کہ غلطی کہاں پر ہے۔ کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے ان پر غور کریں۔ شیعہ اور سنی کے تعصب کی اینک اتار کر ایک مسلمان بن کر، ایک منصف مزاج انسان بن کر، نبی مکرم کا امتی بن کر غور کریں۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، جانے کب زندگی کی شام ہو جائے، قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا، آخرت میں اعمال ساتھ ہوں گے، عقیدہ ساتھ ہوگا۔ اور اگر نبی مکرم کی شان میں آج کوتاہی ہو گئی، اولاد پیغمبر اہل بیت رسول کی شان میں آج کوتاہی ہو گئی، نبی کو کیا جواب دے گی؟